اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ بہت سے استغفار ہیں جن میں سے میں آج ایک کا ذکر کروں گا جس کا قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے بھی ذکر کیا ہے، اور حدیثوں کی اگر ہم بات کریں تو جامعہ ترمذی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا۔ دونوں کا میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ سورۃ الصفات کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام ہمیں ان الفاظ کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان الفاظ کے ساتھ اگر یونس علیہ السلام ہمیں یاد نہ کرتے تو بے شک ہم یونس علیہ السلام کو قیامت کے روز ہی مچھلی کے پیٹ سے نکالتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں کہ وہ اللہ کے نیک پیغمبر تھے، کیونکہ یقیناً کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام تھے تو وہ بھی اللہ رب العزت نے گناہوں سے ان کو پاک رکھا تھا، غلطیاں ان سے بھی ہوئی تھی۔ جس طرح آدم علیہ السلام کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان سے بھی ذکر ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی جب بندہ وہ مر گیا ان کے ہاتھوں سے۔ تو بہت سے پیغمبر ہیں جن سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہاں اللہ نے ان کو گناہوں سے بے شک پاک رکھا ہے۔ تو اس کا ذکر جامعہ ترمذی میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے، جس کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں کہ لا الہ الا انت، کہ بے شک تمہارے علاوہ اے اللہ کوئی معبود نہیں، بے شک سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو پاک ہے، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، تو پاک ہے، تو گناہوں سے پاک ہے، تجھ سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ دیکھیں کہ ایک پیغمبر نے کس طرح کے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کیا۔ تو بے شک وہ رب ہے، اس کا جلال غصہ بہت ہے، لیکن جو اس کی رحمت ہے نا وہ اس کے غضب پہ غالب ہے، بے شک۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی سنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو یاد کیا تو اللہ رب العزت نے ان پر رحمت کا نزول کیا۔ تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کے ساتھ کسی مصیبت، پریشانی، مشکلات میں اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کریں گے، بے شک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جزاک اللہ۔